خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں بٹ کوائن کی سیکیورٹی کو سمجھنے کے لیے. جی بالکل. ہمارے پاس کچھ تحقیقی مقالے ہیں، کچھ نوٹس بھی ہیں، اور مقصد بس یہ جاننا ہے کہ بھئی بٹ کوائن کو آخر اتنا مضبوط، اتنا لچکدار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں، بٹ کوائن کی جو سیکیورٹی ہے نا، وہ کسی ایک چیز کا نتیجہ نہیں ہے. اچھا. جی، یہ کئی چیزیں مل کر کام کرتی ہیں. اس کی بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ستونوں پر ہے. ایک تو ہے کرپٹوگرافی. خفیہ نگاری. جی بالکل. دوسرا ہے غیر مرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزیشن. اور تیسرا وہ ایک خاص سسٹم ہے اتفاق رائے کا، جسے پروف آف ورک کہتے ہیں. کرپٹوگرافی تو مطلب سمجھ آتی ہے، خفیہ کوڈز وغیرہ. بٹ کوائن میں یہ کیسے خاص ہیں؟ اچھا، اس میں بنیادی طور پر 2 چابیاں ہوتی ہیں ہر صارف کے پاس. ایک پبلک کی ہوتی ہے، جی، جو سمجھیں آپ کے اکاؤنٹ کا پتہ ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اور ایک پرائیویٹ کی، وہ آپ کا خفیہ پاسورڈ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، وہ پرائیویٹ کی سے سائن ہوتی ہے. اس کے علاوہ بٹ کوائن ایک الگورزم استعمال کرتا ہے، SH256. ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں. جی، یہ ڈیٹا کا ایک آپ کہیں ڈیجیٹل فنگر پرنٹ بنا دیتا ہے، منفرد. اور یہ یک طرفہ ہے. یک طرفہ مطلب فنگر پرنٹ سے آپ واپس اصل ڈیٹا نہیں بنا سکتے، لیکن یہ چیک کرنا بہت آسان ہے کہ ڈیٹا بدلا تو نہیں. اچھا، تو یہ ہر ٹرانزیکشن کو محفوظ بناتا ہے. بالکل، ہر ٹرانزیکشن کو، ہر بلاک کو. اور غیر مرکزیت کا مطلب پھر یہی ہوا کہ کوئی ایک بینک یا کمپنی نہیں چلا رہی اسے؟ جی بالکل. بٹ کوائن کا سارا ریکارڈ یعنی جو بلاک چین ہے، وہ دنیا بھر میں ہزاروں کمپیوٹرز پر ہے. نوڈز کہتے ہیں ان کو. ہزاروں پر؟ واو. تقریباً ناممکن ہے. یہی تو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے، یہ غیر مرکزیت سمجھ آ گئی. لیکن یہ ہزاروں کمپیوٹرز آپس میں اتفاق کیسے کرتے ہیں؟ یہ پروف آف ورک کا کیا چکر ہے؟ ہاں، یہیں پر پروف آف ورک آتا ہے. دیکھیں، مائنرز ہوتے ہیں. جی، مائنرز. یہ لوگ یا کمپنیاں بہت پاورفل کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں، اور وہ ریاضی کے پیچیدہ مسائل حل کرتے ہیں. اچھا. اس میں بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور لگتی ہے، بجلی بھی بہت خرچ ہوتی ہے. جو مائنر سب سے پہلے مسئلہ حل کر لیتا ہے نا، اسے اجازت ملتی ہے کہ وہ نیا بلاک بنائے ٹرانزیکشنز کا اور اسے چین میں جوڑ دے. اور انعام میں بٹ کوائن ملتے ہیں. بالکل، نئے بٹ کوائن. اور یہ جو کمپیوٹنگ پاور ہے، دسمبر 2024 تک کا اندازہ ہے کہ یہ نیٹ ورک مل کر کوئی 745 کوئنٹلین ہیش فی سیکنڈ لگا رہا تھا. 745 کوئنٹلین؟ یہ کتنا زیادہ ہے؟ یہ سمجھنا بھی مشکل ہے. مطلب ایسے سمجھیں جیسے زمین پر ہر انسان ہر سیکنڈ میں اربوں مختلف کوڈ ٹرائی کر رہا ہو. وہ خدایا. جی، تو یہ جو بے پناہ محنت ہے نا، یہی نیٹ ورک کو محفوظ بناتی ہے. اچھا، تو ماضی کا ریکارڈ بدلنا اسی لیے مشکل ہے کہ اتنی محنت دوبارہ کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. بلاک چین کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ہر نیا بلاک پچھلے سے جڑا ہے. اگر کوئی مان لیں کسی پرانے بلاک کو بدلنا چاہے، جی، تو اسے صرف وہ بلاک نہیں بلکہ اس کے بعد کے سارے بلاکس دوبارہ بنانے پڑیں گے، اور یہ سب باقی نیٹ ورک سے تیز کرنا ہوگا، جو کہ تقریباً ناممکن لگتا ہے. کمپیوٹیشنل طور پر جی ناقابل عمل ہے. ہم اکثر یہ 51% حملے کی بات سنتے ہیں. کیا یہ ایک حقیقی خطرہ ہے؟ دیکھیں، تھیوری میں تو ہے. اگر کوئی آدھی سے زیادہ کمپیوٹنگ پاور مطلب ہیش ریٹ کنٹرول کر لے تو وہ کچھ دیر کے لیے نئے ٹرانزیکشنز کو شاید کنٹرول کر سکے، جیسے اپنے ہی سکے دوبارہ خرچ کر دے. لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے. کیوں؟ لاگت اندازہ ہے کہ صرف حملہ چلانے کا خرچہ $2 ملین فی گھنٹہ ہو سکتا ہے، اور جو خاص ہارڈ ویئر چاہیے
ASICs جی وہ خریدنے میں شاید 5 سے 20 بلین ڈالر لگ جائیں۔ اتنا زیادہ؟ جی، اور اتنی تعداد میں وہ چپس ملنا، سپلائی چین کے مسائل، وہ الگ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، کیا؟ گیم تھیوری۔ اگر کوئی اتنا پیسہ لگا کر حملہ کر بھی دیتا ہے تو بٹ کوائن پر لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ قیمت گر جائے گی؟ بالکل، حملہ آور کا اپنا پیسہ ڈوب جائے گا۔ یہ تو معاشی خودکشی ہوئی۔ واہ، یہ تو زبردست ڈیزائن ہے۔ لیکن مستقبل میں کیا کوئی خطرہ نہیں؟ کوانٹم کمپیوٹنگ کا سنتے ہیں؟ کوانٹم کمپیوٹنگ، ہاں، یہ ایک طویل مدتی آپ کہیں نظریاتی خطرہ ہے۔ نظریاتی؟ جی، مطلب اگر بہت طاقتور کوانٹم کمپیوٹر بن گئے تو وہ شاید موجودہ کرپٹوگرافی کو توڑ سکے، لیکن ابھی ایسے کمپیوٹرز ہیں نہیں جو بٹ کوائن کے لیے فوری خطرہ ہوں۔ اچھا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ بٹ کوائن کمیونٹی کو اس کا اندازہ ہے، وہ پہلے سے ہی کوانٹم مزاحم حل پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بات مجھے پھر بھی تھوڑی پریشان کرتی ہے کہ اگر بٹ کوائن کا اپنا سسٹم اتنا محفوظ ہے تو ہم 2025 میں بھی کرپٹو کرنسی کی اتنی چوریوں کی خبریں کیوں سنتے ہیں؟ کوئی 2.17 بلین ڈالرز کی چوری؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چوریاں ہوتی ہیں نا، جی، یہ زیادہ تر بٹ کوائن کے کور پروٹوکول یعنی بلاک چین کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو پھر کہاں ہوتی ہیں؟ یہ عام طور پر اس کے ارد گرد جو ایکو سسٹم بنا ہے نا، وہاں ہوتی ہیں، جیسے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز پر۔ اچھا، جیسے بائی بٹ والا واقعہ؟ بالکل، جیسے 2025 میں بائی بٹ پر جو ہوا، وہاں 1.5 بلین ڈالر کا ایتھیریم چوری ہوا۔ وہ ایکسچینج کی اپنی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، یا لوگوں کے ذاتی ڈیجیٹل والیٹس ہیک ہو جاتے ہیں، یا پھر ڈی فائی پلیٹ فارمز کے سمارٹ کانٹریکٹس میں کوئی خرابی نکل آتی ہے۔ تو مطلب بٹ کوائن خود محفوظ ہے، مسئلہ اس کے استعمال کے طریقوں میں ہے؟ بڑی حد تک جی، بٹ کوائن کا بنیادی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے۔ تو ان تمام ذرائع کا اگر خلاصہ کریں جی ضرور۔ تو بٹ کوائن کی سیکیورٹی اس کے منفرد ڈیزائن میں ہے، مضبوط کرپٹوگرافی یعنی وہ پبلک پرائیویٹ کیز اور SHA-256 ہیشنگ، پھر وہ ہزاروں کمپیوٹرز پر پھیلا ہوا غیر مرکزی نیٹ ورک جس کا کوئی ایک مالک نہیں، جی، اور تیسرا پروف آف ورک کا وہ مہنگا اور مشکل عمل جو اتفاق رائے بناتا ہے اور حملوں کو روکتا ہے۔ اور حملے عملی طور پر ناممکن ہے، خاص طور پر 51% والا۔ جی، اس کی ناقابل عملیت، بہت زیادہ لاگت، ہارڈ ویئر کی کمی اور حملہ آور کے اپنے نقصان کا خطرہ، اور مستقبل کے خطرات جیسے کوانٹم کمپیوٹنگ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بالکل، اور حالیہ جو واقعات ہیں 2025 کی چوریاں وغیرہ، وہ زیادہ تر ایکسچینجز یا والیٹس کا مسئلہ رہی ہیں، خود بٹ کوائن پروٹوکول کا نہیں۔ بات خوب، یہ تو کافی تسلی بخش وضاحت ہے، لیکن آخر میں ایک سوال پھر بھی ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھے۔ اگر بٹ کوائن کا بنیادی پروٹوکول واقعی اتنا ہی محفوظ ہے تو پھر مجموعی طور پر کرپٹو کی دنیا میں سیکیورٹی کے اتنے مسائل کیوں نظر آتے ہیں؟ اور یہ جو تضاد ہے، اس سے ہم ڈیجیٹل اثاثوں کے مستقبل کے استعمال کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟